السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال کدو، جو بہت ہی مزے کا اور اسپائسی بنتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے 1 کپ چنے کی دال لی ہے، جس کو میں نے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا ہوا تھا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ 1 گھنٹہ بس بھگو دیں، لیکن میں نے 2-3 گھنٹے سے بھگو کے رکھی ہوئی تھی۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں بنانا۔ میں نے چنے کی دال ڈالی کوکر میں، اور اس میں ہی ڈال دوں گی کدو۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے کدو تھے نارمل سائز کے، جن کو میں نے کٹنگ کیا ہے، چھلکا اتار کے پھر میں نے ان کو کٹ کر لیا تھا۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی 1 ٹیبل اسپون نمک اور ½ ٹیبل اسپون ہلدی پاؤڈر، اور اب ان میں ڈال دوں گی تقریباً اتنا پانی ڈالنا ہے جتنے میں یہ ڈپ ہو جائے اور اچھی طرح ہماری دال گل جائے۔ اگر زیادہ دیر بھگوئی ہوگی تو دال جلدی گل جائے گی، اگر کم دیر بھگوئی ہوگی تو دال دیر سے ہی گلے گی۔ تو یہ تقریباً 1.5 سے 2 گلاس پانی جو میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ آپ اپنے حساب سے دال کے حساب سے ڈالیں کہ دال کتنی ہے آپ کی۔ اور یہ میری چیزیں جو میں اس میں استعمال کروں گی۔ میں نے اب لی ایک کڑھائی، اس میں میں ڈال دوں گی 1 کپ آئل۔ میں اس کو اچھے سے گرم کر کے تو پھر میں آئل میں یہ آئل میرا گرم ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی 2 الائچیاں، 1 دار چینی، 2 لونگ اور 1 چھوٹا سا تیز پات کا پتہ ہے۔ تو یہ سارے میں اس میں ڈال دوں گی اور ان کو اچھی طرح تھوڑا فرائی کروں گی۔ اور فرائی کرنے کے بعد جب یہ اس میں 1 چمچ زیرہ بھی ڈال دوں گی۔ جب یہ کڑکڑانے لگے گا تو پھر میں اس میں اپنے پیاز ایڈ کروں گی۔ یہ مسالے کڑکڑانے لگ گئے ہیں۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی اپنا پیاز، جو کہ میں نے 2 عدد پیاز لیے تھے میڈیم سائز کے، اور ان کو کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے۔ یہ میں نے اس میں پیاز ڈال دیا ہے۔ اب میں اس کو اچھی طرح فرائی کر لوں گی، لیکن میں اس کو کلر ڈارک براؤن یا براؤن نہیں کروں گی، لائٹ براؤن بھی کلر نہیں کرنا، بس ہلکا سا سوتے کرنا ہے۔ اور اس کو ہلکا سا سوتے کرنے کے بعد میں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیں یہ پیاز میرے ایسے فرائی ہو گئے ہیں۔ تو اب میں اس میں ڈال دوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ۔ 1 چمچ ادرک کا پیسٹ ہے اور 1 چمچ لہسن کا پیسٹ ہے۔ تو میں اس میں ڈال دوں گی، اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے بھون لوں گی تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو آ جائے۔ اس کو اچھی طرح بھوننا ہے، ہلاتے جائیں تاکہ یہ جلے نہ نیچے سے۔ اور اس کو اچھی طرح بھون کے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر کا پیسٹ، جو میں نے ٹماٹر 1 لے کے بڑا میڈیم سائز کا، تو اس کو گرائنڈ کر لیا تھا، اور اب میں اس میں ڈال دوں گی، اس کی پیوری بنائی ہے۔ اب میں اس میں یہ ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیں ٹماٹر ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اچھی طرح۔ ٹماٹر کو بھوننے کے بعد ٹماٹروں کا پانی بھی خشک ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی لال مرچ کا پاؤڈر۔ گرم مسالے جو ڈالے تھے پہلے ثابت وہی ڈالیں، اور اس کے علاوہ کوئی نمک مرچ لال مرچ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون۔ تو اگر آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کم ڈالیں، میں نے 1 ٹیبل اسپون ڈالا ہے، اور ½ ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا پسا ہوا، اور ساتھ میں ہی میں ڈال دوں گی کچھ 2 سے 3 ہری مرچیں کٹی ہوئی، جو میں نے کٹنگ کر کے رکھ لی تھی۔ اب ان کو اچھی طرح یہ مسالہ بھون کے پھر ہماری دال اور کدو جو گل چکا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے۔ اس میں نمک ہم نے نہیں ڈالا کیونکہ نمک میں نے اس میں ڈال دیا تھا پہلے سے ہی 1 ٹیبل اسپون، تو اس لیے میں نے نمک اس میں نہیں ایڈ کیا۔ اینڈ پہ ہم چیک کر کے پھر نمک اس میں ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ مسالہ میرا بہت اچھے سے بھون گیا ہے۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی دال۔ یہ دیکھیں پیاز ہم نے اتنے زیادہ فرائی بھی نہیں کیے تھے، براؤن بھی نہیں کیے تھے، پھر بھی دیکھیں ان کا کلر کیسا ہو گیا ہے۔ تو اب میں اس میں ڈال دوں گی اپنی دال، جو کہ میں نے دال اور کدو جو میں نے پہلے سے ابال لیا تھا۔ یہ دیکھیں بالکل دانہ دانہ سے اور بالکل گل گئی ہے۔ یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال دوں گی کدو اور دال۔ ہلدی میں نے اسی میں ڈال لی تھی،
اس لیے میں نے ہلدی اس میں نہیں ڈالی مسالے میں. یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی زیادہ خوشبو والی دال بنتی ہے. اس کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے. اگر کدو پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو پہلے سے زیادہ مطلب گلا لیں اور ان کو ایسے میش کر دیں. اگر کدو نہیں پسند کرتے تو زیادہ گھر میں کوئی اگر کدو نہیں پسند کر رہا ہوتا تو آپ اس کو ایسے کدو کو میش کر دیں. لیکن دیکھیں دال ہماری بالکل گل چکی ہے. ایسے کر کے میش کر دیں اگر آپ کے گھر میں نہیں کھاتے تو. دیکھیں اور یہ کدو دال بہت ہی مزے کی بنتی ہے. کدو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے اور ان کو کھانا سنت ہے. اور یہ دال بہت ہی مزے کی اور یمی بنے گی. یہ دیکھیں دال ہماری گل گئی ہے. یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح پک چکی ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں سب سے میں اینڈ میں ڈالوں گی تھوڑا سا. میں نے نیمبو کا پانی لیا ہے, املی کا پانی لیا ہے, وہ میں اس میں تھوڑا سا ڈال دوں گی. تھوڑی سی میں نے املی ڈال دی اس میں. دیکھیں اب میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑے سے پتے ہرے دھنیا کے. اور یہ تھوڑا سا چند پتے پودینے کے ہیں جو میں اس میں ایڈ کر دوں گی. اچھا سالن ہمارا تیار ہو گیا ہے. یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ. بہت ہی اچھا بنا ہے. بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. آپ بھی ایسے ضرور ٹرائی کریں, آپ کو بھی یہ ضرور پسند آئے گا. چلیے میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں آئل آنا شروع ہو گیا ہے کیسے, اور یہ ہماری بہت اچھی طرح بھن گئی ہے. اگر آپ اور زیادہ خشک کرنا چاہتے ہیں تو اور خشک کر لیں, لیکن میں نے بس اتنی ہی خشک کی ہے. چلیے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کی بنی ہے. یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے. یہ دیکھیں یہ بالکل بھی مکس نہیں ہوئی ہے, بس ہلکے ہلکے. دیکھیں یہ بالکل بھی مکس نہیں ہوئی ہے اور بہت اچھی بنی ہے ماشاءاللہ. اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی. آپ بھی ضرور ٹرائی کریں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.